آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج کے سیشن میں کیا ہوا 15 مئی کو، 16 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایونسیون کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو ایونسیون پہ بات کریں گے۔ تو جناب السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 مئی کی 100 انڈیکس کال لے کر آپ کے سامنے۔ یہ وہی سلائیڈ ہے جو کل بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ جو ہم نے 12 مئی کے جو 10,123 پوائنٹ تھے اس کو بیلنس کرنے کی بات کی تھی کہ اب انڈیکس کی کوشش ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر دیکھا ہو اس تصویر میں غور کریں کہ 12 مئی کا ایک سیشن ایک طرف اور باقی میں نے اس میں کچھ زیادہ سیشن دکھائے دوسری طرف، کہ اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں آنے والے سیشنز میں یہ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو سو فار انڈیکس کر رہا ہے، اس میں کوئی بڑا لو نہیں بنا، کوئی نیا لو نہیں بنا، اور اچھی طریقے سے سپورٹس کو آنر کر رہا ہے۔ اور اگر آج بھی دیکھیں تو بڑی اچھی موو آئی، مارکیٹ پازیٹیو کلوز ہوئی۔ تو یہ میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا بیلنسنگ سچویشن کا، وہ اب تک کام کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے آج کا چارٹ ہے ڈیلی ریپ اپ سلائیڈ میں۔ یہاں پر آج جو میں اپنا میسج دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ جو ہمارے پروفٹ ہوتے ہیں، یہ دولت ہوتی ہے، وہ انڈیکس کے اوپر جانے یا نیچے جانے سے نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے۔ انڈیکس بے شک ایک انڈیکیٹر ہے اوور آل مارکیٹ کے ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کا، مگر جو ہماری دولت یا پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے وہ ان اسٹاک سے ہوتی ہے جو ہم نے لے کے رکھے ہوتے ہیں۔ اور اس اصل کمال یا حکمت اس بات میں ہے کہ آپ کی سلیکشن اچھی ہو۔ تو آج میں اسی پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ مارکیٹ جو ہے 1.20% اوپر گئی۔ ہم نے جو پورٹ فولیو دی ہے اور جن پورٹ فولیوز کو ہم مینیج کر رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ایک دن میں 3 سے 5% کا گین آیا ٹوٹل پورٹ فولیو میں۔ کوئی ایک اسٹاک 10% بھی اوپر گیا، کوئی 2% گیا، کوئی 1% گیا۔ تو کم سے کم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم سے کم، ویسے تو زیادہ پورٹ فولیو نے زیادہ گین کیا، 5 اور 7% کے پاس ایوریج بھی آ رہا ہے جن کے پاس کم اسٹاک تھے، مگر ایوریج اگر میں نکالوں تو 5% کا آتا ہے کہ 5% اسٹاک بڑے ہیں یا پورٹ فولیو میں اضافہ ہوا، باوجود اس انڈیکس کے 1.20% بڑھنے کے۔ اور یہی بات میں نے میسج میں کہی ہے کہ انڈیکس ہماری دولت کو نہیں بڑھاتا، ہماری صحیح سلیکشن دولت کو بڑھاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو 1425 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی، 13.59% کا والیوم میں اضافہ ہوا، اور 11 بجے ہم اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کر چکے تھے 1,19,700 کا۔ پھر مارکیٹ 1,19,990 کا ہائی بناتی ہے اور اس کے آس پاس کلوز ہو جاتی ہے۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ بڑی اچھے سے جسٹیفائی کر رہی ہے۔ بہت سارے اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں، جو پرفارم کر چکے ہیں وہ تھوڑا ریسٹنگ موڈ میں جا رہے ہیں۔ تو اوور آل بہت خوبصورت مارکیٹ رہی ہے آج۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جناب میرا جو ویو ہے مارکیٹ میں ابھی بھی وہی ہے، کوئی بڑا فرق نہیں آیا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بلش ایفرٹ جو نظر آئی ہیں اور بلز میں بھی کنٹینیو کریں۔ اب کل بلز جو ہے ایکسائٹمنٹ کو کنٹینیو کریں گے 1,20,083 کے اوپر۔ اب 1,20,000 تو کوئی خاص دوری پہ ہے بھی نہیں، جو مارکیٹ کی اگر آپ کلوزنگ دیکھیں گے تو 1,19,961 کی ہے، تو مارکیٹ کھلنی 1,20,000 کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر 1,20,083 کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ نیا ہسٹورک ہائی بنانے کی کوشش کرے گی۔ اور میں اپنی پچھلی 2-3 کالوں میں یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1 بات جو جسٹیفیکیشن کی، ہم 10,123 کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ اس مقام پر آ چکی ہے کہ نیا ہسٹورک ہائی بنا سکتی ہے۔ یہ بات میں مسلسل اپنی پچھلی 2 کالوں میں کہہ چکا ہوں، اور آج کا سیشن اس بات کو مزید ویلیڈیٹ کرتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میری اہم بات تو یہی تھی کہ سلیکشن اچھی ہونی چاہیے, کہ آپ نے جو مال ہولڈ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کی کتنی سمجھداری ہے اور کتنی اچھی حکمت عملی آپ استعمال کر رہے ہیں. آج کا سیشن اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. لیولز کو ریسپیکٹ کرنا اور اس کو کامیابی سے استعمال کرنا, یہ آپ کی سکسیس کی ہو سکتی ہے. کچھ اسٹاک ایسے ہیں پورٹ فولیو کے بھی جنہوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں. اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اسٹاپ لاس لے لیں ٹارگیٹ کے نیچے جو ہم نے اچیو کیا ہے, یا جو آپ کو آج کے اسکرپٹ کال میں بتایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان سے نکل کے ان اسٹاک میں چلے جائیں جنہوں نے ابھی بہت کچھ اچیو کرنا ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. جو امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی بات کروں تو پہلا پوائنٹ تو وہی ہے کہ 1,20,083 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو یہ کنٹینیو کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو ہمارے باٹمز ہیں ہم اس سے کافی اوپر آ کے ٹریڈ کر رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس سے بلش بائس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے, اسٹیبل نظر آتا ہے. تو اب ہمارے جو ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں وہ پہلا ٹارگیٹ 1,21,035 اور دوسرا 1,21,698 ہو سکتا ہے. مگر اس سے پہلے بھی آپ کے پاس لیول موجود ہے, کیونکہ اگر مارکیٹ آغاز میں کوئی ہائی بنا کے نیچے آئے تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس اگر ایسا کرتی ہے تو نکلیں گے آپ اور دوبارہ بائنگ کریں گے. اگر یہاں اس وقت موجودہ اسٹاپ لاس دیکھیں تو وہ 1,19,648 کے نیچے بنتا ہے. مگر اگر مارکیٹ 1,20,238 کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے تو پھر میرا اسٹاپ لاس 1,20,083 کے نیچے ہوگا. اور ایز پر دی والیٹیلٹی میں ٹالرنس اس کو زیادہ دوں گا. اگر میں ایگزاسشن کی کنفرمیشن کی بات کروں جو کہ مجھے فی الوقت نظر تو نہیں آ رہی, تو وہ مجھے 1,19,435 کے توڑنے کے بعد نظر آتی ہے. تو یہاں پر میں نے پاسبلٹی اوپر جانے کی بھی بتائی اور رسک مینجمنٹ آپ کو لال کلر میں دکھا دیا. یہ تو تھی تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. اب چلتے ہیں اسٹاک کی طرف. ایونسیون. دیکھیے ایونسیون جو ہے یہ بڑی دیر سے اس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ پرفارم کرے. بڑی مصیبتیں ڈالی اس نے اور یہ نیچے آتا چلا گیا, کنٹینیو مندی کا شکار رہا. ابھی اس میں ایک موو نظر آئی ہے ریکوری کی بہت اچھی, اور ایک اس کا مائلڈ بیئرش چینل تھا, مائلڈلی کہوں گا میں, اس سے یہ باہر آیا تو ایک بریک آؤٹ سچویشن کریٹ کی ہے. اس کا امیڈیٹ ٹارگیٹ تو 52.20 اور 52.80 ہے, اور یہ ایک کرٹیکل ریزسٹنس بھی ہے. اگر تو یہ اس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ 55.25 کو ٹارگیٹ کرے. ٹیکنیکلی جس طرح میں نے بتایا کہ ایک بیئرش چینل سے باہر آیا, پوٹینشیل شفٹ ہوتا ہوا نظر آیا بلز کی طرف, اور ریکوری فیز ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. تو بلز میرے خیال میں کنٹرول لیں گے, اور میں اس کے اندر آپٹیمسٹک ہوں 50 کے اوپر. اسٹاپ لاس اگر آپ ابھی لگانا چاہتے ہو, اگر آپ ہولڈ کر رہے ہو تو 50.55 کے نیچے لگاؤ, پھر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرو, اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو گین آ گیا ہے وہ آپ کا مس نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ انالیسس ایونسیون کی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. شکریہ.